الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کرتے ہیں، تو جب ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواں موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا، سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو جاؤں گا
جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگے، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلیاں اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلیاں اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلیاں اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کے آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ آج بھی ہم ایک سیرت کا بہت ہی پیارا سا واقعہ سنیں گے، اور اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں واقعے کی جانب۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بکری کا گوشت پکانے کا فیصلہ کیا۔ کس دوران؟ سفر کے دوران صحابہ کرام علیہم رضوان نے بکری کا گوشت پکانے کا فیصلہ کیا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے تمام کام آپس میں تقسیم کر لیے۔ کسی نے کہا میں ذبح کروں گا، کسی نے کہا میں کھال اتاروں گا، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ گوشت میں پکاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں میں جمع کروں گا۔ کیا فرمایا؟ لکڑیاں میں جمع کروں گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی اے اللہ پاک کے رسول، ہم سب کچھ خود کر لیں گے، آپ تکلیف نہ کریں۔ کیا فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکلیف نہ فرمائیں، ہم تمام کام خود کر لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تم میرا کام بھی کر لو گے، مگر
مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اپنے ساتھیوں میں الگ نظر آؤں۔ کیا فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اپنے ساتھیوں میں الگ نظر آؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور لکڑیاں جمع کر کے لائے۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں یا گھر پر ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کیا کرتے تھے۔ تمام مومنوں کی امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو بہت نرمی کرنے والے، معاف کرنے والے ہوتے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے اور بری بات کہنے سے بچتے اور کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے، اپنے کپڑوں کی دیکھ بھال خود کرتے، اپنے کپڑوں میں ٹانکا خود لگاتے، اپنے جوتے ٹھیک خود کرتے، خود ہی بازار سے سودا لے کر آتے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سارے کام خود کرتے تھے، اور آگے فرمایا کہ اگر کوئی خادم ہوتا تو گھر کے کاموں میں اس کی مدد کرتے، پھر جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنے کام خود کریں اور اس کی عادت بنائیں، جیسے اپنے کمرے کی صفائی بھی خود کریں۔ اب سب سے گندا کمرہ جو ہے وہ ہمارا ہوتا ہے، ہم اپنے کمرے کو تو صاف رکھیں، پتہ چلے کوئی آئے کمرے میں تو بھائی کوئی انسان رہتا ہے، اپنے کمرے کو خود صاف کریں، اپنے کمرے کی صفائی بھی آپ خود کریں، اپنے جوتے خود صاف کریں، اپنے کام خود کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اپنا سامان خود اٹھائیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے پینلسٹ موجود ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک قیامت کے دن کی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے دانتوں سے اپنے ناخن کاٹنا۔ پیارے بچوں، کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے دانتوں سے اپنے ناخن کاٹتے رہتے ہیں۔ یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بری عادت ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹتے ہوئے یا ناخن بڑے ہو گئے ہو تو کھانا کھاتے ہوئے ناخنوں کے اندر کی میل کچیل، گندگی اور جراثیم پیٹ میں جا سکتے ہیں، جس سے طرح طرح کی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس بری عادت سے بچنا چاہیے، اپنے جسم کو صاف رکھنا چاہیے۔ جو بچے اس طرح کی بری عادت اپناتے ہیں، ایسے بچوں کو لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہوئے ہفتے میں ایک بار ضرور ناخن کاٹنے چاہیے۔ انشاءاللہ اس طرح کرنے سے ہم اس بری عادت سے اور بیماریوں سے بھی بچیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ بری عادت کے بارے میں۔ اور آج ہم نے جو بری عادت کے بارے میں سنا وہ ہے دانتوں سے اپنے ناخن کاٹنا۔ کیا ہے؟
دانتوں سے اپنے ناخن کاٹنا۔ اب بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو نیل کٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، کہ وہ اپنے ناخن جو ہے وہ دانت سے ہی کاٹ کر برابر کر دیتے ہیں، ضرورت ہی پیش نہیں آنے دیتے کہ وہ استعمال کرنے کا بھی موقع ملے۔ اب اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اچھی عادت کیا ہے کہ آپ نیل کٹر سے کاٹیں، اور آپ نے بھی سنا کہ جو بچے دانتوں سے ناخن کاٹتے ہیں ان کے جو ناخن میں جو جراثیم ہوتے ہیں، میل وغیرہ ہوتا ہے، وہ پھر پیٹ میں چلے جاتا ہے، پھر بیماریاں آ جاتی ہیں پیٹ میں۔ تو اس طرح نہیں کرنا۔ آپ جو بھی ہے ناخن کاٹیں تو وہ نیل کٹر موجود ہے ناخن کاٹنے کے لیے، تو اس کا استعمال کریں، اور وہ خود بھی نہ کاٹیں، اپنے امی ابو سے یا کسی بڑے بھائی سے آپ کٹوائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو بہت ہی پیاری سنت سکھاتے ہیں، اور آج بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ چھینک آنے پر اللہ پاک کی حمد کی جائے۔ کیا ہے؟ چھینک آنے پر اللہ پاک کی حمد کی جائے۔ تو بچوں، جب بھی چھینک آئے تو اللہ پاک کی حمد کرنی چاہیے، یعنی الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، اور چھینک آنے پر اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین۔ کیا کہتے ہیں؟ رب العالمین۔ اور اگر چھینکنے والا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں رحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو بچوں، جب بھی چھینک آئے تو فوراً الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ تو پیارے بچوں، اس بات کا ضرور خیال کریں کہ جب بھی چھینک آئے تو اپنا سر جھکا دیں۔ کیا کر لیں؟ سر جھکا دیں، اور جتنا ہو سکے آواز آہستہ نکالیں۔ کیا نکالیں؟ آواز آہستہ نکالیں۔ آئیں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو بلند آواز نہ کرے، کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے۔ اب چھینک یا ڈکار میں آواز جو بلند کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ شیطان کو پسند ہے۔ کس کو پسند ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب بھی ہمیں ڈکار بھی آئے تو ہمیں آواز دھیمی رکھنی ہے، اسی طرح چھینک آئے تو ہمیں آواز ہلکی رکھنی ہے۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بلند آواز سے چھینکنا شیطان کو پسند ہے، اس لیے ہمیں وہ کام بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے کہ جو شیطان کو پسند ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا